نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزہ دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا میں مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جو روزہ دار کیا ہوتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ صحیح۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے، پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اس ماہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزہ داروں کو گناہوں پر نہیں ابار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیطان سے کم نہیں اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے، تاہم پھر بھی گناہ کی کمی عبادی کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے میں دیکھ ہر طرف سے خیر لوگ کرتے ہیں، گانا بجانا کلم کوئی نہیں سن سکتا، شرم آتی ہے نا، گالیاں کوئی نہیں کہتے کہ روزہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ روزہ ہے، گالیاں جھگڑے کوئی اکثر نہیں کرتے، گانا بجا نہیں سن سکتے، ادب تھوڑا سا کرتے، تو یہ شیطان کیا ہوتے جگڑ دیا جائے۔ اگرچہ پھر بھی ہمارا نفس کیا ہوتا ہے گناہوں کی لذت کا عادی ہوتا ہے، اگرچہ شیطان اس مہینے میں قید کیے جاتے لیکن چونکہ گناہوں کی عادت ہے ہمارے اندر اس لیے اس کی طرف میلانا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 5، رمضان کی آخر رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ بڑی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ روزہ دار 30 یا 29 روزے رکھتا ہے نا، پھر آخری دن بھی عبادت کرتے ہیں، آخری رات کو عید کی شب ہم کہتے ہیں، اس کی رات بھی عبادت کرتا ہے، پھر دن کو یہ جب عیدگاہ کی طرف جاتا ہے نا، عیدگاہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، پھر عیدگاہ سے جب واپس آتا ہے تو بہت بڑی حدیث ہے، اس پر کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا لیتے ہیں، پھر بڑی حدیث ہے کہ میں نے کی مغفرت کر دی، ان کو درجہ عطا فرمائی، تم گواہ رہو کہ یہ ایسے اپنے گھروں کے جا رہے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، سب گناہ اس کی معاف کرتے ہیں۔ ابھی کوئی شخص اس رمضان میں مستیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ کرتا ہے اور ساری رات کرکٹ کھیلتا ہے، ساری رات وہ گپ شپ لگاتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ، ہم کرکٹ کے لیے پیدا، ابھی دیکھو یہ ICC کا ٹورنامنٹ شروع ہے، میں کہتا ہوں کہ سب میچ پاکستان پر ہار گئے، یہ لوگ اتنے بے ادبی کرتے ہیں، یہ گراؤنڈ میں لوگ جاتے ہیں، فحاشی ہو جاتی ہے، وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں، وہاں پر یہ کیا یہ پاکستان تو اس لیے آزاد نہیں ہوتی، تو لا الہ الا اللہ پر آزاد ہوا تھا۔ اب یہ این رمضان مبارک کے ٹائم یہ لوگ یہ کرتے ہیں، اب ان سب لوگوں کو خراب کر دیں گے، جب پاکستان کوالیفائی نہیں کرے گا تو ختم لوگ پہ اچھے ہو گے۔ یہ لوگ کیا ہے، یہ صاف بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں علماء کی برکتیں ہیں، اس کو کوئی مائی کا لال بھی خراب نہیں کر سکتا، یہاں پر علماء کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، رمضان تو خاص علماء کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، اس کو خراب نہیں کرنا، یہ فضول بکواسات پر اس کو خراب نہیں کرنا۔ اللہ پاک اب کہتے ہیں کہ تم بخشائے گئے ہو، یہاں پر ہم نے پورے رمضان گناہ کی ہوں تو ہمارے پہ بخشش کہاں سے ہوگی؟ جیسے اللہ پاک کا رمضان میں ثواب دینے کا بونس ہو جاتا ہے، اس طرح پھر گناہ کرنے سے بھی پھر ہو سکتا ہے، ملٹیپلائی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی آپ کو اللہ پاک نے ایک بونس اس کا اپنا قدری کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ نا قدری ہے۔ دیکھو ایک انسان کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک میں یہ دیکھنا صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہم نا قدری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ
آخری شب کو جب یہ نماز عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو جاتے تو اعلان کرتے ہیں فرشتوں سے کہ سب بخشائے گئے، ان کو میں نے معاف کر دیا، ان کو گناہوں کو میں نے درجات سے بلند کر دیا، یہ بخشے چلے گئے، خوشیاں مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو 5 خصوصی انعامات، یہ صرف یہ رمضان مبارک میں صرف 30 دن ہیں، اس کو صحیح گزارے انشاءاللہ پوری زندگی آپ کی لینڈ پر آ جائے گی. ہم تو یہ نہیں گزار سکتے. ہم نے پہلے سے پلان بنا ہوتا ہے کہ رات کو ہم گپ شپ لگائیں گے، لڈو کھیلیں گے، یہ کھیلیں گے، وہ کھیلیں گے، کرکٹ کریں گے، یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر دن میں ہم سوئیں گے. یہ کیا ہے؟ نہ نہ نہ، رات کو عبادت کریں گے، 10 بجے سوئیں گے، 3 بجے اٹھیں گے، 2 گھنٹے عبادت کریں گے، اس کے بعد دن میں کام کریں گے، پھر وقت پڑھیں گے، دوپہر کی نماز سے پہلے بعد میں تھوڑا سا پارہ پڑھ لیں گے، صبح کی نماز اشراق تک بیٹھیں گے، عصر میں نماز مسجد میں ذکر کریں گے، فکر کریں گے، افطاری لوگوں کے لیے افطاری کھلانے کے، لوگوں کو گھر میں سامان دیں گے. یہ کام ہوتا ہے. تو جب انسان یہ کام کرتے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برکت آتی. تو ہم والے 5 انعامات اس کی قدر کرنی چاہیے. جو لوگ اس کی قدر کریں گے اللہ پاک اس کو آخر میں کیا کر دیں گے؟ بخشائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.